جامعہ اہل حدیث لاہور پاکستان میں علوم دینیہ کی تعلیم و ترویج کا مرکز۔ دین اسلام میں ہمیں چھوٹے چھوٹے معاملات جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں ان کی بھی تعلیم دی ہے۔ دین اسلام ہمیں بتلاتا ہے کہ تم نے پانی کس طرح پینا ہے، تم نے جوتا کس طرح پہننا ہے، تم نے کس طرح بیٹھنا ہے۔ اور دین اسلام ہمیں یہاں تک بتلایا کہ قضاء حاجت کے لیے تم نے کیسے بیٹھنا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کو قضاء حاجت کا طریقہ بتلایا تو یہودیوں نے مذاق اڑایا، یہودیوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ یہ نبی دیکھو یہ کیسا نبی ہے کہ یہ قضاء حاجت کے طریقے بھی بتلاتا ہے۔ جب صحابہ کرام نے اس بات کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کیا تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ، تمہیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ تمہارے دین نے تمہیں جہاں بڑی بڑی باتوں کی تعلیم دی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء داخل ہوتا ہے، اپنا بایاں پاؤں پہلے داخل کرے اور دعا، پھر فرمایا کہ اپنی شرمگاہ سے اس وقت تک وہ کپڑا نہ اٹھائے جب تک وہ زمین کے قریب نہ ہو جائے۔ اور پھر آپ نے قضاء حاجت بیٹھنے کا بھی طریقہ بتلایا کہ اپنے دائیں پاؤں کو اٹھائے اور اس پر وزن دے۔ یہ تو ہے دین اسلام۔ اب آپ ذرا غور کریں، دنیا میں جتنے مذاہب ہیں سوائے اسلام کے کوئی ایسا مذہب نہیں کہ جس نے ایسے کاموں میں اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کی۔ اب اس سے بڑھ کر اور اللہ تعالی کا آپ پر کیا انعام ہوگا
کہ آپ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتے ہیں. قضاء حاجت کرنا انسان کی اپنی ضرورت ہے. انسان اپنی ضرورت پوری کرتا ہے. اگر ضرورت پوری کرتے وقت نیت یہ ہو کہ میں نے پیارے نبی کا طریقہ اختیار کرنا ہے، کس لیے؟ کہ تاکہ میرا اللہ مجھ پر راضی ہو جائے. تو آپ کا اپنی ضرورت پوری کرنا، قضاء حاجت کے لیے بیٹھنا، یہ بھی اللہ تعالی کے ہاں عبادت بن جاتا ہے. یہ مسلمانوں کی کتنی خوش نصیبی. اور اسی طرح فرمایا اگر کوئی آدمی میرے نبی کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق آرام کرتا ہے، سوتا ہے، دعا پڑی قبلہ رخ ہو کر سو جاتا ہے، اب ساری رات یہ سویا رہا، اب صبح جب یہ اس کی آنکھ کھلتی تو اس وقت اس کی زبان سے یہ کلمات ادا ہوتے کہ الحمدللہ الذی احیانی بعد ما والیہ النشور. کہ یا اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے سلایا بھی اور بیدار بھی کیا، اور میں تیرا ہی بندہ ہوں، تیرے حکم کا پابند ہوں، اور تیری طرف ہی ایک دن میں نے لوٹ کے آنا. یہ وہ کلمات کہتا ہے. آپ نے فرمایا اس کے بعد وہ بیدار ہوا، بیٹھا، وہ اپنا یہ بایاں ہاتھ یہ میری طرف دیکھے، فرمایا یہ دونوں انگوٹھا اور یہ انگلی یہاں کان ناک کے یہ جو ہڈی ہے یہاں رکھ، اپنے ناک کو 3 دفعہ صاف کرے، پھر اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوئے. اب فرمایا کہ اللہ تعالی اپنی رحمت سے اس کا ساری رات آرام کرنا بھی اپنے ہاں عبادت کی. یہ مقام ہے، یہ درجہ ہے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے اسلام کو دین اسلام سمجھ کر اس کے احکامات پر عمل کیا. تو یہ اسلام انسانیت کے لیے اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. مسلمانوں کو اب غفلت کی نیند چھوڑ کر بیدار ہونا چاہیے، اپنی آنکھوں کو کھولنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کیا وہ احکام بہتر ہیں، ان میں ہماری کامیابی ہے جو احکام ہمیں ہمارے نبی نے بتلائے ہیں، یا ان احکام میں بہتری ہے جو احکام ہم اپنی طرف سے بنا کر اپنے اوپر عائد کرتے.
سوچنے کا وقت ہے مسلمان کو اپنے اپنے مقام پر سوچنا چاہیے. جب آپ تھوڑا سا غور کریں گے آپ کو فرق واضح نظر آئے گا. آپ ان معاشروں کو دیکھ لیں جن کو آپ ترقی یافتہ کہتے ہیں، جن کی آپ کے سامنے مثالیں بیان کی جاتی ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ ہم مدینہ منورہ کی مثالیں بیان کرتے، ہمارے حکمران مکہ معظمہ کی مثالیں بیان کرتے، عہد صدیقی کی مثالیں بیان کرتے، عہد فاروقی کی مثالیں بیان کی جاتی، خلافت عثمانی کی مثالیں بیان کی جاتی، سیدنا علی المرتضیٰ کا دور خلافت اس کی مثالیں دی جاتی. لیکن ہم مثالیں کن کی دیتے ہیں؟ یورپ. مثالیں کس کی دیتے ہیں؟ امریکہ کی، کینیڈا کی. یہ غالباً 5-6 ماہ پہلے کی بات ہے. سفر میں تھا، دوران سفر راستے میں رکے، وہاں ایک پروگرام چل رہا تھا کسی اینکر کا پانی کے موضوع پر. مجھے بڑی حیرت ہوئی. وہ کہنے لگا جی دیکھیں کینیڈا کے اندر ایسے نہیں ہوتا کہ 24 گھنٹے نلوں میں پانی بہتا رہے، وہ کچھ ٹائم مقرر ہوتا ہے. اس لیے ہم حکومت سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ یہاں بھی وہ نظام لایا جائے تاکہ لوگ اس پانی کو ضائع کرتے ہیں یہ پانی ضائع نہ ہو. وہ کینیڈا کی مثال دے رہا تھا، اور مثال دینے کے بعد، تعریف کرنے کے بعد وہ لوگوں کو قائل کر رہا تھا کہ ہمارا آئیڈیل جو ہے یہ ممالک ہونے چاہیے. یہ ذہنی پستی ہے. اس سے زیادہ ذہنی غلامی کیا ہو سکتی کہ ایک زبان سے کہنے والا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اپنے آپ کو رسول اللہ کا امتی کہنے والا اور اپنے متعلق صرف ایک اللہ کے سامنے جھکنے کا دعویٰ کرنے والا. افسوس ہے کہ ذہنی طور پر وہ غلام. اور یہ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر کے سب سے پہلے انسانوں کی سوچ اور فکر کو آزاد کرایا. اگر جسم آزاد ہو، سوچ اور فکر یہ غلام ہو، تو وہ قوم ہمیشہ غلامی کی ہی زندگی بسر کرتی رہتی. حقیقی آزادی، سوچ اور فکر کی آزادی، ہمیں اپنی فکر کو آزاد کرنا چاہیے. آزاد سے یہ مراد نہیں کہ جیسے یہ نہ دکھایا جاتا ہے کہ ہمارے جسم اور ہماری مرضی. سوچ اور فکر کی آزادی سے یہ مراد نہیں. سوچ اور فکر کی آزادی سے یہ مراد ہے کہ آپ کی سوچ اور فکر جو ہے یہ کسی انسان کی غلام نہ ہو، یہ کسی انسان کے تابع نہ ہو. اگر یہ تابع ہے تو یہ اپنے پیدا کرنے والے مالک کے حکم کی تابع.
یہ ہے فکر کی آزادی. اور جہاں تک یہ آج نعرے لگ رہے ہیں حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. تم قوم کو کس طرف لے کے جا رہے ہو؟ قوم کس طرف جا رہی ہے؟ اب ان نعروں کو دیکھ لیں. میں صرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں. بظاہر یہ چیزیں ہمارے بعض ناعاقبت اندیش بھائیوں کو، میں ان کے خلاف کو برے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا. یہی کہوں گا کہ انہیں پتہ نہیں، انہوں نے اپنی اہمیت کو، اپنے مقام کو سمجھا نہیں کہ جو ان کو خالق کائنات نے دے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں نے انسان کو بڑی اچھی صورت میں پیدا کیا تھا، اسے اعلیٰ سوچ دے کر بھیجا تھا، اسے خوبصورت اعضاء دیے تھے. کہیں فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. لیکن یہ انسان جس کو میں نے سوچ بھی اعلیٰ دی تھی، کردار بھی اعلیٰ دیا تھا، صورت بھی اعلیٰ دی تھی، سیرت بھی اعلیٰ دی تھی، جب اس نے اپنے مقام کو نہ سمجھا، اس نے اپنے مقام کو ضائع کر دیا، وہ خود اپنے مقام سے گرا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین. جب اسے میری دی ہوئی عزت راست نہ آئی تو پھر یہ میرا قانون قدرت ہے، جس کو میری عزت راست نہ ہو رددناہ اسفل سافلین، وہ پھر دنیا میں ان کتوں، بندروں اور سوروں سے ذلیل ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالی کا فیصلہ ہے. تو وہ میرے دوست جو ان کی حمایت کرتے ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے عزت جو ہے وہ اسلام پر عمل پیرا ہونے میں ہے. یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیں. عزت اسلام کے احکامات کو اپنانے میں ہے، دین حنیف کو سینے کے ساتھ لگانے سے ہے. اگر آپ اس کو چھوڑ کر عزت تلاش کریں گے تو آپ کو عزت نہیں مل سکتی. رسوائی تو آپ تلاش کر سکتے ہیں لیکن عزت تو آپ کبھی نہیں پا سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. وہ لوگ کتنے ہی عظیم تھے کہ جنہوں نے اپنا اوڑھنا بچھوڑنا دین اسلام کو بنا دیا. کتنے عظیم. اب آپ دیکھیں قرآن مجید کا مطالعہ کریں. ایک بچی چلتی ہے حیا کی چال، اس کا چلنا زمین پر اللہ تعالی کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالی اس کے چلنے کو قرآن مجید بنا کر رسول اللہ پر نازل فرماتے. فرمایا وجاءت احداہما تمشی علی الاستحیاء. اے میرے پیارے نبی، جاءت احداہما، پہلے وہ دو تھی لیکن جب
میرے نبی موسیٰ کے پاس آئی تو وہ ان دونوں میں سے ایک آئی. کیسے آئی؟ فرمایا کہ تمشی علی الاستحیاء. قرآن مجید کے الفاظ پر غور کریں. تمشی علی الاستحیاء کہ حیا اس کی سواری تھی، وہ حیا پر سوار ہو کر آئی. اس نے حیا کو اپنی سواری بنایا ہوا تھا. یہ وہ چال ہے، یہ وہ بچی ہے کہ جس کی نظر پاک اور وجود بھی پاک. اس کا چلنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے قرآن مجید بنا کر وہ رسول اللہ کے سینے پر نازل کرنا. اللہ تعالی ہماری بیٹیوں کو بھی ایسا فرمایا تمشی علی الاستحیاء، وہ حیا پر سوار ہو کر آئی. یہ نہیں کہا کہ وہ حیا کی چال چل رہی. حیا کی چال چلنا اور حیا پر سوار ہونا، ان دونوں چیزوں میں فرق ہے. فرمایا کہ وہ حیا پر سوار ہو کر آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی طرف آپ دیکھ لیں. آپ نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، یہ تمہارے بھائی جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، عزیز و اقارب کو چھوڑ کر، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر یہ دین حاصل کرنے کے لیے میری خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. ان کی تعداد تقریباً 450 کے قریب. وہ چبوترا جو ان کی تعلیم کے لیے آپ نے بنایا ہوا تھا، اب وہ زمین کا ٹکڑا اللہ کو بھی اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالی نے اس ٹکڑے کا بھی قرآن مجید میں تذکرہ کر دیا. یعنی جس زمین پر وہ بیٹھ کر اللہ کا دین کا علم حاصل کرتے تھے، اس ٹکڑے کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا. جب وہ زمین جس پر وہ بیٹھتے تھے وہ اتنی شان والی ہے تو اس پر بیٹھنے والوں کا کیا مقام ہے. اور ان کو یہ مقام اس لیے ملا، آپ نے فرمایا یہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اہل و عیال کو چھوڑ کر، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر یہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے. میرے پیارے صحابہ، جس طرح تم اپنے بچوں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہو، ان کی ضروریات کا بھی تم خیال رکھو. صحابہ کرام کتنی محبت ہے ان کے دلوں میں کہ ادھر وہ رسول اللہ کا حکم سنتے ہیں تو فوراً عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. صحابہ کرام جیسے بچوں کے لیے محنت کر کے کما کے لاتے. اس وقت موسم خزاں جو تھی وہ کھجوریں تھی، کھجوروں پر وہ گزارا ہوا کرتا. صحابہ کرام محنت مزدوری کرتے، جہاں اپنے بچوں کے لیے کھجوروں کے خوشے خرید کر لاتے یا اپنے باغوں سے توڑ کر لاتے، وہاں ان طلباء کے لیے
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یونیورسل بات ہے، ان کے لیے بھی اپنے بچوں کی طرح پھل لے کر آیا کرتے، آ کر کے جہاں وہ بیٹھ کر علم حاصل کیا کرتے تھے وہاں آ کر کے ان گوشوں کو لٹکا دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر جا کر دیکھا کرتے اور ان خوشوں کو دیکھ کر آپ خوشی محسوس کرتے، خوش ہوتے اور لانے والوں کو دعا دیا کرتے۔ ایک دن آپ نے دیکھا کہ وہاں خشک کھجوروں کا بالکل ردی کھجور ہے، ردی کھجوروں کا خوشہ کسی نے لٹکایا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چھڑی لیتے ہیں، چھڑی لے کر ان کھجوروں کو ڈانٹتے ہیں، نیچے گرا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ناراض نہ ہونا، آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کیا ایسی کھجوریں میرے طلباء کو کھلانے والے، تو یہ پسند کرتا ہے کہ جنت میں اللہ تجھے ایسی بیکار غذا دے، جس طرح تو یہ پسند نہیں کرتا، دین سیکھنے والے طلباء کے لیے بھی خبردار یہ چیز تو پسند نہ کر۔ ناراض نہ ہونا۔ بہتر آدمی، بہترین آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی کمزوریوں کو دیکھے، دیکھ کر پھر اصلاح کرے۔ اگر کمزوری کا اظہار ہو تو اس پر وہ ناراضگی کا اظہار کرے، وہ آدمی اچھا نہیں ہوتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے۔ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر اپنی کمزوری کو دور کر کے اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ مسلمان جب اپنے بھائی کو دیکھتا ہے تو اسے اپنا چہرہ نظر آتا ہے۔ کیا مانا؟ کہ اس کے اعمال کو دیکھ کر پھر اپنے اعمال پر غور کرتا ہے تو اسے اپنی کمزوری سمجھ آ جاتی ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے غور کرو۔ ہم نے یہ چیز پکائی تھی، کھانا تیار کیا تھا بارات کے لیے یا اور مہمانوں کے لیے، اب یہ ان سے بچ گیا ہے تو اب کیا کرو؟ یہ ان طلباء کو دے دو جو اللہ کا دین پڑھتے۔ یہ خراب ہو گیا، اس خراب چیز کو ہم نے کیوں پھینکنا ہے؟ جاؤ طلباء کو دے دو۔ تو پھر کہتے ہیں کہ حافظ صاحب ہم نے کہا یہ خراب ہونے والا ہے تو پھر اس کو ہم نے پھینکنا ہی ہے نا، چلو طلباء کے منہ میں آ جائے گا۔ جب ہم اپنے بھائیوں سے یہ بات سنتے ہیں ہمارے کلیجے پھٹتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو، اپنی اصلاح کرو، دین پڑھنے والوں کو حقیر نہ سمجھو۔ یہ اللہ کے ہاں بڑے عزت والے ہیں، بڑے معزز۔ ان کی عزت اس سے بڑھ کے رسول اللہ اور کیا فرماتے؟
آپ نے فرمایا جب دین پڑھنے والا اپنے گھر سے پہلا قدم باہر رکھتا ہے تو اللہ تعالی کے نورانی فرشتے اس کے پاؤں تلے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. اس کے قدم زمین پر نہیں لگتے، فرشتوں کے نورانی پروں پر لگتے ہیں. تو پھر فرمایا یہ وہ اپنے گھر سے نکلا ہے، جامعہ کی طرف جا رہا ہے، دین حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے. فرمایا کہ لوگوں یہ گھر سے نکلا ہے، یہ مدرسے کی طرف نہیں جا رہا، یہ جامعہ اہل حدیث کی طرف نہیں جا رہا، بلکہ یہ جنت کی طرف جا رہا ہے. تیسرا انعام فرمایا کہ جب تک یہ علم حاصل کرتا رہتا ہے دنیا میں جو چیز موجود ہے، یعنی کیڑے مکوڑے، ان فرمایا جو چیز زمین و آسمان میں موجود ہے، حتیٰ کہ فرمایا حتیٰ الحیتان فی الماء، پانی کی تہوں کے اندر، سمندروں کی تہوں کے اندر جو مچھلیاں موجود ہیں، وہ مچھلیاں بھی ان کی مغفرت کے لیے دعا کیا کرتی ہیں. امام رحاوی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، وہ واقعہ یہ بیان کرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ لوگوں یہ جو میں بیان کرنے لگا ہوں اس کو کوئی حقائق نہ سمجھنا، اس واقعے کو بیان کرنے والے بڑے بڑے محدثین ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ بغداد شہر کے اندر ایک عالم دین آئے، بہت بڑے محدث سے، وہ تشریف لے کے آئے. کہتے میں نے اور میرے 10 ساتھی اور تھے، انہوں نے یہ بھی 11 کے 11 امام تھے، اپنے وقت کے یہ محدث تھے. لیکن آج بھی دیکھو ان علماء کو پتہ چلتا ہے ہم سے بڑا عالم اس شہر میں تشریف لایا ہے تو یہ حدیث رسول پڑھنے کے لیے اس کی خدمت میں جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر میں نے علم والا پیدا کر دیا ہے. یہ محدثین کی جماعت اللہ کے دین کے طالب علم ہیں، دین کو حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں. جب بازار سے گزرے، مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں لوگوں کی، خاص طور پر بعض نے تو یہ ارادہ کر رکھا ہوتا ہے کہ ہم نے دین کا مذاق اڑانا ہے. جو اللہ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں ان کا مذاق اڑانا، یہ کبھی نہیں سوچا اگر ان کے دلوں کو تکلیف ہوگی تو اس کی ضد کہاں جائے گی، کیونکہ ان کی تکلیف کو، ان کی پریشانی کو رسول اللہ نے بھی برداشت نہیں کیا. امام رحاوی کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں، ایک آدمی ہمیں بطور طنز کہتا ہے کہ خیر ہے، آج ان مولویوں کی یہ فوج ظفر کہاں جا رہی ہے، اچھا کھانا ہوگا، حلوہ پکا ہوگا. جو اس نے کہنا تھا
کہتے ہیں ہمیں تکلیف. ادھر وہ بات ختم کرتا ہے. اللہ تعالی کی ذات کو غیرت آتی. اللہ تعالی نے فوراً اس پر عذاب بھیج دیا. عذاب کیا نازل ہوا کہ اس کا نچلا دڑ اللہ تعالی نے مفلوج کر دیا. جب تک وہ آدمی زندہ رہا کبھی اپنی دونوں قدموں پر کھڑا نہیں ہو سکا. اور وہ یہ کہا کرتا تھا کہ لوگوں جو اللہ کے دین کے طلباء ہیں, اللہ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں, ان کی عزت کرنا, ان کی توہین نہ کرنا. توہین کرنے والا جو ہے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. اگر کسی دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سید المحدثین, صحابہ میں سے, مردوں میں سے سب سے زیادہ حدیث رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد ہے. اور عورتوں میں سے سب سے زیادہ حدیث رسول سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یاد ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں نکلتے, بہت کم جاتے تھے. ایک دن بازار میں گئے, کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے ان کے داماد سعید بن مسیب رحمہ اللہ تشریف لا رہے ہیں. یہ سعید بن مسیب کون؟ اس دور میں تابعین میں سے جنہیں حدیث رسول کا سب سے علم زیادہ تھا وہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ تھا. یعنی سسر صحابہ میں سے سب سے بڑا عالم اور داماد تابعین میں سے سب سے بڑا عالم. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے داماد کو دیکھتے, میرے بھائیو ذرا غور کرو, اللہ کے لیے غور کرو. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے داماد کو دیکھا. جب وہ پاس آئے احتراماً یہ اپنی قمیض کے بٹن کھولے, اپنا سینہ ننگا کیا. سینہ ننگا کرنے کے بعد اپنے داماد کو اپنے سینے سے لگا دیتے. اس کے بعد اپنے داماد کی پیشانی کو بوسہ دیتے. بوسہ دینے کے بعد دو الفاظ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زبان سے ادا کیے, وہ سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل. انہیں ہمیں اپنانا چاہیے. صحابی رسول کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اے سعید, اس سے زیادہ میں تیرا احترام نہیں کر سکتا تھا, کیونکہ ابو ہریرہ کے پاس اس سے زیادہ احترام کرنے کی طاقت ہی نہیں. آج میں نے تجھے احتراماً اس سینے سے لگایا ہے جو سینہ بغیر کسی کپڑے کے رسول اللہ کے سینے کے ساتھ لگتا رہا. تمہیں اس کی قدر ہو یا نہ ہو, اس سینے کی قدر پوچھنی ہے تو ابو ہریرہ سے پوچھو. یہ معمولی سینہ نہیں. کہنے لگے میں نے احترام تجھے اس سینے کے ساتھ لگایا. پھر احترام ابو ہریرہ کی زبان, اس زبان نے تیری پیشانی کو بوسہ دیا جو زبان ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ مہر نبوت کو بوسے دے چکی ہے.
کہتے ہیں اے سعید میں نے تجھے یہ احترام اس لیے نہیں دیا کہ تو میرا داماد ہے، اس کے بدلے تو میری بیٹی کے ساتھ حسن سلوک کرے گا۔ مجھے اللہ کی قسم، مجھے ذات کی قسم جس نے محمد کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر تو اللہ کے دین کا خادم نہ ہوتا، تیرے پاس تیرے سینے میں قرآن محفوظ نہ ہوتا، حدیث رسول محفوظ نہ ہوتی، اگر تو میرا داماد بھی ہوتا تو ابو ہریرہ تجھے کبھی اس سینے سے نہ لگاتا جو سینہ رسول اللہ کے سینے کے ساتھ لگتا رہا۔ یہ احترام، یہ اکرام صرف دین کی بنا پر ہے کہ تو دین کا خادم ہے، تو نے اللہ کے دین کو اپنے سینے سے لگایا ہے، تو نے اللہ کے دین کی حفاظت کی ہے، تو نے لوگوں کو اللہ کا دین سکھلایا ہے، اس لیے آج ابو ہریرہ تجھے اتنا احترام دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اہل علم کی قدر کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ قدر نہیں کرتے، قدر کرتے ہیں، لیکن اور قدر کرو، جتنی آپ ان کی قدر کرو گے اتنا ہی اللہ تعالی آپ کو مزید مقام عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یاکل طعامک الا تقی، تم کوشش یہ کیا کرو، یہ کس کو فرمایا تھا؟ عام لوگوں کو نہیں، اپنے صحابہ کو کہا تھا۔ وہ صحابہ، وہ جماعت جس کی تعریفیں اس قرآن نے کی ہیں، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انہیں فرمایا تھا لا یاکل طعامک الا تقی، کوشش یہ کیا کرو نیک آدمی تمہارا کھانا کھائے۔ لفظ تقی بولا ہے۔ اب یہ تقوی سے ہے، متقین سے ہے، تو پتہ ہے متقی کون ہوتا ہے؟ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ فرمایا وہ موحد ہو، اس کے پاس عقیدہ توحید ہو۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، اس کا عقیدہ ہو کہ اللہ کے سوا کوئی علم غیب نہیں جانتا۔ یقیمون الصلاۃ، وہ 5 وقتی نماز ادا کرتا، ومما رزقناہم ينفقون، زکات ادا کرتا ہو، یؤمنون بما انزل الیک، اللہ کے قرآن پر اور رسول اللہ کے فرمان پر وہ عمل کرتا ہو، ایمان لاتا ہو، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور اللہ کے سامنے پیش ہونے کا بھی اسے پختہ یقین۔ فرمایا لا یأکل طعامک الا تقی، کوشش یہ کرو تمہارا مال نیک لوگ کھائیں، نیک لوگوں کو کھلانے کی کوشش کرو۔ تو میرے بھائیوں، وہ انسان جو دن رات 24 گھنٹے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر
قرآن کا اور حدیث رسول کا علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، اس سے بڑھ کے نیک کون ہوگا؟ اس سے بڑھ کر متقی کون ہوگا؟ فرمایا لا یأکل طعامک الا تقی۔ آپ رسول اللہ کی سیرت طیبہ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ نے جو دین کے طالب علم تھے کبھی ان کو مایوس نہیں کیا۔ اگر کسی نے آپ سے آ کر کے کسی چیز کا سوال کیا ہے کہ کوئی چیز چاہیے، جاؤ اور ماں سے پوچھ لیں، 30 پارے قرآن مجید کے اٹھا کے دیکھ لیں، حدیث رسول اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طلباء کو یہ بات کہی ہو کہ یہ چیز میرے پاس نہیں ہے۔ نہیں، آپ بالکل خاموش رہے ہیں، ہے دے دی نہیں ہے، آپ نے ان کو یہ بات نہیں کہی کہ میرے پاس نہیں۔ اس لیے اس کی وجہ کیا تھی کہ جب میں یہ کہوں گا کہ یہ چیز میرے پاس نہیں تو وہ مایوس ہوں گے، ان کا دل برا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا احتیاط کیا کرتے تھے، تو پھر آپ اسی انتظار میں رہتے، جیسے بھی وہ چیز آتی انہیں فوراً وہ چیز دیتے۔ صحابہ بھی یہ سمجھتے تھے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، کہ تم اللہ کے دین کے مددگار بنو۔ اللہ کے دین کی مدد کس طرح ہوتی ہے کہ انسان خود بھی دین پڑھے، دین حاصل کرے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی اب ہم کاروبار چھوڑ دیں۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ کاروبار چھوڑ دیں، نہ ہم آپ کو یہ بات کہتے ہیں۔ آپ دین پڑھیں، دین کے لیے 24 گھنٹوں میں اگر آپ 10 منٹ بھی دے دیں وہی کافی ہے۔ یہاں پڑھتے ہیں کئی آپ کے دکاندار حضرات پڑھتے ہیں، اللہ نے ان کو سمجھ دی ہے، صرف 10 منٹ تو کتنے پارے ہو گئے ہیں؟ 2 پارے ترجمے کے ساتھ انہوں نے پڑھ لیے۔ ان میں سے بعض حضرات وہ تھے کہ جن کو سادہ قرآن بھی صحیح نہیں آتا تھا۔ یہ کس کی توفیق ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، وہ آدمی جس کو قرآن مجید کے 2 پاروں کا ترجمہ صحیح آ جاتا ہے وہ بہت بڑا عالم بن جاتا ہے۔ کونوا انصار اللہ، ہم نے آپ کے لیے انتظام کیا ہوا ہے، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے۔ آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں۔ اگر نہیں کرتے ناراض نہ ہونا، اللہ کے ہاں آپ کو سوال ہوگا کہ جب آپ کو سہولت موجود تھی آپ نے سہولت سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ جہاں بیٹھے ہیں ہم نے بڑی عمر کی عورتوں کے لیے بھی انتظام کیا ہے۔ عورتوں کی بھی باقاعدہ کلاس ہوتی ہے عصر کے بعد، جہاں بچوں کی تو ہوتی ہے نا، ہم نے بڑوں کے لیے تاکہ وہ اپنا کاروبار بھی کرے، اللہ کا دین حاصل بھی کرے۔ یہ ہے اللہ کے دین کی مدد۔ سب سے پہلے انسان خود دین کی طرف آئے، حسب طاقت دین سیکھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا، میں التجا کروں گا، اس میں میں اپنی توہین نہیں سمجھتا، یہ میرا فرض بنتا ہے
کہ آپ 10 منٹ دیا کریں، 10 منٹ. اللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کے کاروبار کو بھی فروغ دے گا، رزق حلال سے مالا مال کرے گا، آپ کی اصلاح ہوگی. سب سے پہلے فرمایا کونوا انصار اللہ، اللہ کے دین کی مددگار بن جاؤ. اللہ کے دین کی مدد کیا ہے؟ انسان دین خود سیکھے. پھر یہ بھی اللہ کے دین کی مدد ہے، جو دین کے لیے محنت کرتے ہیں، دین حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کی ضروریات کا اسی طرح خیال رکھا جائے جس طرح انسان اپنی ضروریات کا خیال رکھتا ہے. یہ بھی اللہ کے دین کی مدد ہے. تو یہ درس کا جہاں آپ بیٹھے، یہ الحمدللہ منہج سلف کی امین درسگاہ. آج تک یہ بات میں بڑی ذمہ داری سے کہنے لگا ہوں، ہم نے کوشش کی ہے اپنی طرف سے کہ جس بات کو حق سمجھا ہے، ہم نے کسی کی مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں کی. ہم نے اس منبر پر کھڑے ہو کر آپ کے سامنے بیان کی. جس کو حق نہیں سمجھا، ہمیں لالچ بھی دیا جاتا ہے، ہم وہ بات کبھی نہیں کرتے.